احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ گزشتہ آیت میں آپ نے کل سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے، پہلے سے ہو چکا ہے، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ان میں صحابہ، انبیاء، اولیاء اور یہ سب۔ آج ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو جنت کے منازل میں آرام فرما ہوں گے، تو وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی جنت میں نہیں سنیں گے، اور فرمایا اس کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی، اور وہ جنت میں اپنے دل پسند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ جو ہوگی وہ انہیں غمگین نہ کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ وہ اس دن، قیامت کے دن، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا کہ جب محشر کے میدان کی طرف جو ساری خلقت مر چکی ہوگی اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے اٹھ کر قبروں سے اور وہ نکل کر محشر کے میدان کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ وہ غمگین نہ کرے گی، اس سے وہ وقت مراد ہے کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے، سب کے سامنے موت کو بلایا جائے گا اور موت کو ذبح کر کے یہ ندا دی جائے گی، اے جہنم والو، تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ایک یہ بھی اس کے بارے میں مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارکباد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا دن ہے کہ جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ میں چند ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے اس وقت امن میں رہیں گے۔ ان میں سے ایک ہے شہید۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 3، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نمبر 4، سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ اور نمبر 5، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ تاج کیسا ہوگا؟ اور فرمایا جس کا ایک یاقوت جو اس تاج میں لگا ہوا ہوگا، فرمایا دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، فرمایا اس سے وہ بہتر وہ یاقوت ہوگا۔ اور فرمایا نمبر 6، جو چھٹی خصلت جو شہید کو ملے گی، بڑی آنکھوں والی 72 حوروں اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس شہید کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ اس بندے کو اللہ رب العالمین یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ جس نے دنیا میں اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک اور شخص بھی ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں، نہ وہ انبیاء ہیں نہ شہداء،
لیکن ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں کہ جو بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ ہوں گے، ان کے لیے نور کے ممبر بھی بچھائے جائیں گے، ان کے چہرے بھی نور والے ہوں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جس نے ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ ان کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے اسے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے 3 معنی علماء نے بیان کیے کہ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے۔ کیسے لپیٹیں گے؟ اب آپ غور کیجئے تو پہلا معنی علماء نے اس کا یہ لکھا کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، انہیں اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی کہ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے کہ فرمایا جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ لیتا ہے، کیونکہ اب اس کی موت آ گئی، اب اس نے کوئی عمل نہیں کرنا، تو سجل فرشتہ جو ہے وہ نامہ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، فرشتے اس دن ان کا استقبال کریں گے کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا کہ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے کہ جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ سجل، یہ قرآن میں یہ لفظ آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے بہت سارے قول ہیں، اس میں ایک قول یہ ہے کہ تیسرے آسمان پر ایک فرشتہ موجود ہے کہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جس تک بندوں کے نامہ اعمال اس کی موت کے بعد اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں بندہ مرتا ہے تو فرشتے جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال کو اس فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں جس کا نام سجل ہے، اور وہ ان اعمال نامے کو لپیٹ دیتا ہے۔ اور ابو حیان محمد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مفسرین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے کہ جس تک بندوں کے نامہ اعمال کو پہنچائے جاتے ہیں تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے۔ تو یہ اس قرآن میں اسی طرح بتایا گیا کہ جیسے وہ نامہ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے، ایسے قیامت کے دن اللہ آسمان کو لپیٹ دے گا۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو اے انسانوں، ہم نے جیسے پہلے انسان کو عدم سے بنایا تھا، یعنی جب انسان کو بنایا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ ختم ہو جاتا ہے، فرمایا پھر ہم دوبارہ اسے پیدا کریں گے۔ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ علماء نے اس کے ایک معنی یہ بھی لکھے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ برہنہ اور غیر ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن ننگے ہوں گے اور ان کے ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک صحیح مسلم میں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ کیے ہوئے جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اس بندہ اس وقت کو تصور میں تو لائے کہ کیسا کیا حال ہوگا کہ جب قبروں سے نکل کر ایسا حال ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہاں پر علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ اس دن انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام
اولیاء کرام قیامت کے دن اس حال سے محفوظ ہوں گے کہ انہیں ایسا نہیں کہ ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی میں انکم فرما کر بتایا گیا کہ تمام عوام جو ہوگی، یعنی عوام جو لوگ ہوں گے، وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ کیے ہوئے، لیکن قیامت کے دن اللہ اپنے انبیاء کو ان کے کفن کے ساتھ اٹھائے گا، اور حضور کے صدقے میں اور انبیاء کے صدقے میں اللہ حضور کی امت کے اولیاء اور پچھلے جتنے اولیاء ہیں فرمایا وہ بھی کفن پہنے ہوئے اٹھیں گے کہ ان کا سطر کسی پر ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اتنی پاکیزہ زندگیاں گزاری ہوں گی کہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ان کا سطر جو ہے وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قبر انور سے اٹھوں گا تو جیسے میں اٹھوں گا فوراً جنتی لباس مجھے پہنا دیا جائے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جنتی جوڑا مجھے فوراً پہنا دیا جائے گا۔ تو اس فرمان عالی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اور بعض اولیاء بھی مستثنی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کیونکہ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس دن انعام یافتہ لوگ جو ہوں گے، جو ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، کہ جس نے ان کی پیروی کی ہوگی تو قیامت کے دن فرمایا اس انعام و معیت اور رفاقت میں یہ جس نے دنیا میں ان کے ساتھ رہا ہوگا، قیامت کے دن ان کی معیت میں رہنے والوں کو بھی لباس اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی اس آیت میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، اللہ نے بتا دیا اور ہم اسے ضرور پورا کریں گے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ زبور سے مراد علماء کہتے ہیں وہ تمام کتابیں مراد ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا۔ اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ زبور سے مراد وہ آسمانی کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور ذکر سے مراد توریت ہے۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ توریت میں لکھنے کے بعد ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ تو بتایا یہ لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس زمین سے مراد جنت کی زمین مراد ہے کہ جس کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یعنی جنت کی جو زمین ہے اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے کفار کی زمینیں بھی مراد ہیں کہ جنہیں مسلمان فتح کریں گے۔ اور اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ دنیا میں اس سے شام کی زمین بھی مراد ہے کہ جس کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ ایک آیت مبارکہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شان کو بیان کیا کہ قرآن کریم کیسی کتاب ہے۔ فرمایا کہ یہ مومن عبادت گزاروں کو ہدایت اور رہبری کے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ اسے صاحب قرآن کی تعلیم اور تفہیم کے ماتحت سمجھا جائے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات سے نہ سمجھا جائے، اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے۔ فرمایا کہ صاحب قرآن نے جیسے اس کی تعلیم دی ہے اور جیسے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، اگر اس کے ماتحت سمجھا جائے تو فرمایا کہ یہ مومن عبادت گزاروں کے لیے ہدایت اور رہبری کے لیے کافی ہے۔ فرمایا محض عقل سے سمجھنا کافی نہیں، اور فرمایا جو اس قرآن کی پیروی کرے، اس کے مطابق عمل کرے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ مراد کو پہنچے گا
اور جنت پائے گا۔ عبادت کرنے والے سے مراد مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ امت محمدیہ کے وہ شخص، وہ لوگ مراد ہیں کہ جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ قرآن اس امت محمدیہ کے پانچوں نمازوں پڑھنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے اور حج کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رہبری ہے کہ جو اسے صاحب قرآن کی تعلیم و تفہیم کے مطابق سمجھیں گے تو یہ قرآن انہیں مراد تک پہنچائے گا اور جنت تک پہنچا کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن حکیم کے ساتھ صحیح معنوں میں ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، تیرے پاک کلام کو سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا کر دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا کر دے، جنت الفردوس میں تیرے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا کر دے۔ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے بہرہ فرما۔ مولائی کریم حضور کی نگاہ کرم دنیا میں عطا کر دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، بعمل، باخلاق، بحیا، بکردار بنا دے۔ آج تک مولائی کریم جتنے گناہ ہم سے ہو گئے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اس حرمت والے مہینے کا صدقہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولائی کریم آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔